میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ آقا نامدار، مکہ مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سردار، نبیوں کے سالار، صاحب پسینہ خوشبودار، معطر و معنبر سرکار، شہنشاہ والا تبار، دو عالم کے مالک و مختار، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھے گا، وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھ لے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک نیک شخص کو کہیں سے سونے کی اینٹ مل گئی۔ ایک نیک شخص کو کہیں سے سونے کی اینٹ مل گئی، جس نے اس کا دماغ آسمان پر پہنچا دیا۔ وہ ساری رات رقص کرتا رہا اور اپنی آنکھوں میں طرح طرح کے خواب سجاتا رہا۔ مثلا میں سنگ مرمر کا محل بناؤں گا، اس میں صندل کی لکڑی کا کام کرواؤں گا، دوستوں کے لیے ایک خاص کمرہ بناؤں گا جس کا دروازہ باغ کی طرف کھلے گا، کپڑوں کو پیوند لگا لگا کر تنگ آ گیا ہوں، اب میں نئے نئے مخملی لباس پہنا کروں گا، میں کھردرا کمبل چھوڑ دوں گا کہ اس نے میرا جسم چھیل دیا ہے، اب تو ریشمی بستر تیار کراؤں گا اور چین کی نیند سویا کروں گا۔ انہی سوچوں میں گم وہ اپنی نماز بھی قضا کر بیٹھا۔ صبح کے وقت متکبرانہ چال چلتے چلتے جنگل کی طرف چل دیا۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ ایک قبر کے سرہانے ایک شخص مٹی کی اینٹیں بنا رہا ہے۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو آنکھیں کھل گئیں اور اپنے آپ سے کہنے لگا، شرم کر، سونے کی اینٹ میں دل لگا کر سب کچھ بھول گیا ہے کہ ایک دن تیرا اپنا وجود مٹی کے ڈھیر تلے ڈال دیا جائے گا۔ لالچ کا منہ ایک اینٹ سے تو نہیں بھرتا، حرص کے دریا کے آگے ایک اینٹ سے بند نہیں باندھا جا سکتا۔ تو مال کی فکر میں اپنی عمر کی پونجی برباد کر بیٹھا، تمناؤں کی گرد نے تیری آنکھوں کو سی دیا ہے اور ہوس کی آگ نے تیری زندگی کی کھیتی برباد کر دی ہے۔ اب بھی وقت ہے، غفلت کا سرما آنکھوں سے نکال دے اور اپنی آخرت کی طرف دیکھ، کیونکہ کل تو خود قبر کی مٹی کے نیچے خاک کا سرما بننے والا ہے۔
یہ سوچنے کے بعد اس نے تمام تر غلط منصوبے ختم کر دیے اور پھر سے نیکیاں کمانے میں مصروف ہو گیا۔ یاد رکھ، ہر آن آخر موت ہے، بنتو مت انجان آخر موت ہے۔ کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے۔ ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے۔ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جس نے اس اٹل حقیقت کو ذہن نشین کر لیا کہ میرا انجام ہر حالت میں موت ہے، اور یہ خوب جان لیا کہ میری آخری قرارگاہ قبر ہے، منکر و نکیر سے مجھے پالا پڑنا ہی ہے، میدان قیامت میں مجھے بہرحال حاضر ہونا ہی ہے، جنت و دوزخ میں سے ایک نہ ایک جگہ میرا ٹھکانہ ہو کر رہے گی۔ تو اس کے لیے تو پھر کوئی اندیشہ موت کے اندیشے سے بڑھ کر اہم اور ضروری نہیں ہو سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس شخص کے اندر عقل چاہیے۔ اگر عقل نہیں، اور عقل بھی کون سی؟ جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف مائل کر دے۔ عقل بھی وہ جو اس کو دنیاوی لذتوں سے غافل کر کے اس کو موت کی یاد کی طرف مائل کر دے، ایسی عقل چاہیے۔ لیکن افسوس، آج ہم موت کو یاد کرنے کی طرف توجہ کتنی کرتے ہیں سب جانتے ہیں، بلکہ اگر کبھی گھر کے اندر والدین کے سامنے یا دوست کے سامنے، بچوں کی امی کے سامنے اگر کبھی کوئی موت کا تذکرہ یوں کر بھی دے کہ پتہ نہیں میرا وقت کب آ جانا ہے، آخر میں نے جانا ہی ہے، تو اس کو آگے سے کہا جاتا ہے ایسی باتیں مت کرو۔ حالانکہ یہ بات وہ کہے نہ کہے، جانا تو ہے، موت نے آنا تو ہے، اس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دانا وہی ہے جس نے اپنے نفس کو مغلوب اور اپنے قبضے میں کر لیا اور ان اعمال میں مصروف ہو گیا جو موت کے بعد کام آئیں گے۔ جو زندگی میں موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے، اصل میں دانا اور عقل مند شخص وہی ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، غور تو کرو، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حدیث شریف لکھ کر کیمیائے سعادت میں ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر سیدھی سی بات ہے کہ جو شخص موت کو زیادہ یاد کرے گا وہ لا محالہ اس کے لیے زاد راہ کی تیاری میں زیادہ زور شور سے مشغول اور مصروف ہو جائے گا۔ موت کو یاد کرنے کی فضیلت سنیے۔ میری اور آپ کی امی جان حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، آقا کیا کوئی شخص جام شہادت نوش کیے بغیر بھی شہیدوں کے رتبے کو پہنچ سکے گا؟ فرمایا ہاں، وہ شخص جو دن میں موت کو کم سے کم 20 مرتبہ یاد کرتا ہو۔ جو شخص دن بھر میں موت کو کم از کم 20 مرتبہ یاد کرتا ہو، وہ جام شہادت نوش کیے بغیر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے شہید کا رتبہ پالے گا۔ ایک خاتون حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اپنے دل کی شکایت کی، کہنے لگی میرا دل بہت سخت ہے، کچھ علاج عطا فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا موت کو بہت زیادہ یاد کرتی رہا کرو۔ اس عورت نے اسی پر عمل کیا اور سختی دل اس پر عمل کی برکت سے جاتی رہی۔ جب دوبارہ حاضر خدمت ہوئی تو اس انمول مشورے کا شکریہ ادا کیا۔ اور کیجئے پیارے اسلام بھائی، موت کو یاد کرنا کتنا فضیلت کا حامل ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا موت کو بہت یاد کیا کرو، کیونکہ وہ تمہیں صرف تاریک دنیا ہی نہیں بناتی بلکہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتی ہے۔ اور فرمایا لوگوں کو نصیحت کے سلسلے میں اتنا ہی کافی ہے کہ تم انہیں موت کی یاد دلاتے رہا کرو۔ لوگوں کو موت کی یاد دلاؤ، ہمیں مرنا ہے، ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے قربان جائیں، حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں دو چیزیں ہیں جنہوں نے راحت دنیا مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھین لی ہے، نمبر 1 ذکر موت، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہر رات علماء اور فقہاء کو جمع کر کے موت اور قیامت کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اور اس قدر رویا کرتے تھے گویا کسی کی میت ان کے سامنے رکھی ہو۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں بھی بیٹھتے ان کی ساری گفتگو موت، دوزخ اور آخرت کے بارے میں ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، غور کیجیے، غور کیجیے۔ حضرت ربیع رحمت اللہ تعالی علیہ نے گھر کے اندر ایک قبر کھود رکھی تھی اور دن میں کئی مرتبہ اس میں لیٹا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اس سے موت کی یاد ہر دم تازہ ہوتی رہتی ہے، اگر میں ایک لمحہ کے لیے بھی موت کی یاد سے غافل رہوں تو خدا کرے میرا دل سیاہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جن کو یاد موت کی لذت آئی ان کا یہ ذہن بن گیا، جن کو یاد موت کی لذت آئی، جنہوں نے موت کے راز کو سمجھا، جنہوں نے یہ راز پا لیا کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مرنے کے بعد حاضری کا یوں تصور کرنا شروع کیا اور پھر یوں گویا ہوئے کہ روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ اس کے برعکس ایسے لوگ بھی ہیں جو موت کا ذکر سن کر کراہت اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آخرت سے کچھ سروکار نہیں ہوتا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا نفس ان کو آخرت کے کاموں پر مشقت اٹھانے کی رکاوٹ کرتا ہے۔ آخرت کا کام کرنے کی طرف جب بھی توجہ کریں گے نفس کہے گا بہت مشکل، بہت مشکل۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لمبی امیدیں انسان کو شیطان سکھا دیتا ہے۔ ابھی تو یہ بھی کرنا ہے، پڑھنا ہے، نوکری تلاش کرنی ہے، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، اچھا گھر بناؤں گا، پھر کاروبار کروں گا، پھر بچوں کو کام پہ لگاؤں گا، پھر ان کی شادیاں کروں گا، پھر اپنے نواسوں کو کھلاؤں گا۔ کتنی لمبی امید ہے،
کتنی لمبی امید ہے. حالانکہ جن کا ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عبداللہ صبح کو اٹھو تو یوں نہ سمجھو کہ شام تک ضرور زندہ ہی رہوں گا، اور جب شام کو پالو تو کبھی یہ خیال نہ کرو کہ مجھے صبح نصیب لازمی ہوگی، یہ گمان نہ کرو. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں جب پلک جھپکتا ہوں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد شاید آنکھ نہ کھول سکوں. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں. ارشاد فرمایا جب میں آنکھ کھولتا ہوں تو یہی تصور کرتا ہوں کہ شاید میں اب یہ آنکھ بند نہ کر سکوں اور مجھے اللہ تعالیٰ کا ملاقات کا پیغام آ جائے، مجھے مالک کی بارگاہ سے ملاقات کا بلاوا آ جائے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو خیال کرتا ہوں کہ شاید میرا آخری لقمہ یہی ہو، بلکہ سمجھتا ہوں کہ شاید موت اس کو بھی میرے حلق سے نیچے نہ اترنے دے اور یہ حلق ہی میں اٹکا رہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملاقات کا بلاوا آ جائے. اندازہ کیجیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اگر تم عقل مند ہو تو یوں سمجھو کہ تم مردہ ہو، کیونکہ مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جو وعدہ اس نے تم سے کیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا اور تم کسی بھی طرح موت سے خلاصی نہیں پا سکتے، نہیں پا سکتے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 28 سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے. اس کے تحت حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان تفسیر نور العرفان میں ارشاد فرماتے ہیں لہذا موت سے بچنے کی کوشش نہ کرو بلکہ اس کی تیاری کرو، موت کی تیاری کرو، موت سے بچنے کی کوشش نہ کرو، موت کی تیاری کرو. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 78، اینما تکونوا یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. ترجمہ کنز الایمان، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین نے موت کی تیاری کیسے کی؟ آپ نے سنا گھر میں قبر بنا لی تاکہ موت کی یاد آتی رہے. مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ کتاب حرص کے اندر ایک بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ نقل ہے. سکندر ذوالقرنین سفر کرتے کرتے ایک بستی میں پہنچے. اس بستی کے لوگوں کے حالات کو عجیب پایا. کیا دیکھا؟ نہ وہاں کوئی جانور ہے، وہ لوگ سبزیاں کھاتے ہیں اور اپنا گزارا کرتے ہیں. آپ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ جانور کیوں نہیں پالتے؟
تاکہ ان کا گوشت کھاؤ. تو کہنے لگے کہ اصل میں سبزی کھا کر پیٹ تو بھر ہی جاتا ہے, گزارا تو ہو ہی جاتا ہے. جب گزارا ہو جاتا ہے تو پھر کیا حاجت ہے. انہوں نے ہر گھر میں قبر بنائی ہوئی تھی. کہا یہ تم نے ہر گھر میں قبر کیوں بنائی ہے؟ کہنے لگے علی جا, جب موت سے کچھ غفلت ہوتی ہے, جب اللہ تعالیٰ کی یاد سے کچھ غفلت ہوتی ہے, ہم قبر میں اتر جاتے ہیں, اس میں لیٹ کر تصور کرتے ہیں کہ ہم اس میں آئیں گے تو کیا لے کر آئیں گے, اور پھر باہر نکلتے ہیں اور اپنے آپ کو یوں کہتے ہیں کہ لو ایک موقع تمہیں اور مل گیا, چلو اب غفلت نہ کرنا, اب اس کی تیاری شروع کر دو. اندازہ کیجئے کہ موت کی تیاری کرنے والوں نے بھی کیسے انداز اختیار کیے. آپ نے سنا کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ رات کو علماء فقہاء کو جمع کر کے کیا کرتے ہیں, موت کا تذکرہ سنتے ہیں, پھر بار بار فرماتے ہیں یہ ذرا دوبارہ سنائیے, یہ ذرا دوبارہ سنائیے. ایسے واقعات بھی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 425 حکایات جو مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے, اس کو پڑھیے. زندگی میں انقلاب برپا کرنے والی یہ پیاری کتاب ہے. تو موت جس سے فرار نہیں, ہم اس سے غافل کیوں رہیں. لیکن افسوس کہ ہماری حالت یکسر مختلف. ہم بزرگان دین کا نام تو ضرور لیتے ہیں, اولیاء کرام پہ ویسے تو ہم جان قربان کرتے ہیں, لیکن ہمارا عمل ان سے یکسر مختلف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا ابن مطیع رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے ایک دن اپنے با رونق گھر کو دیکھا تو خوش ہو گئے, مگر پھر فوراً رونا شروع کر دیا اور فرمایا اے خوبصورت مکان, اللہ تعالیٰ کی قسم اگر موت نہ ہوتی تو میں تجھ سے خوش ہوتا, اور اگر آخر کار تنگ قبر میں جانا نہ ہوتا تو میں دنیا اور اس کی رنگینیوں سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا. یہ فرمانے کے بعد اس قدر روئے کہ ہچکیاں بند گئیں. ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے با رونق گھر کو دیکھ کر روتا ہو؟ بلکہ دوسروں کے با رونق گھر کو دیکھ کر ہم یہ حسرت کرتے ہیں میرا گھر ایسا کیوں نہیں. لوگوں کی کوٹھیاں دیکھ کر, وہاں سے یہ ڈیزائن دیکھ کر پھر سوچتے ہیں ایسا ہی کرنا ہے, ایسا ہی بنانا ہے, اس سے اچھا بنانا ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اچھا مکان بنانا گناہ نہیں, اچھا مکان بنانا گناہ نہیں, لیکن اسی کے اندر محو ہو جانا, مست ہو جانا, مشغول ہو جانا, مصروف ہو جانا, اپنا سب کچھ اسی کو سمجھ لینا, یہ کہاں تک درست ہے؟ جس مالک نے مکان دیا ہے اس کی بھی تو یاد کرنی ہے. دینے والے کو بھول جائیں, نعمت سے پیار کریں, اور منعم جس نے نعمت دی اس کو بھلا دیں. یہ کیا ہوا؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی قدس سرہ الربانی ارشاد فرماتے ہیں اے بندے مکان بنا رہے ہو, بناؤ, اس کو بناؤ گے تم, اس میں رہے گا کوئی اور, جبکہ حساب دو گے تم. سمجھیے مال کیسے کمایا, کہاں خرچ کیا, بتانا پڑے گا نا, بتانا پڑے گا نا. تو غور کر لیجیے, بال بچوں کے لیے مکان بنانا گناہ نہیں ہے, بچوں کو اچھی رہائش دینا گناہ نہیں ہے, لیکن اگر اچھی رہائشیں بناتے بناتے نماز بھی قضا, جماعت بھی گئی, نماز بھی گئی, ایک گئی, پھر دو گئی, پھر تین گئی, ساری گئی, کیا کرو گے؟ اتنا بہترین مکان بنا کر, ٹائلیں لگا کر, پردے لٹکا کر, اس کے اندر اچھا قالین بچھا کر, اس کے اندر اچھا صوفہ رکھ کر, سارے انتظامات اچھے کر کے
اگر اس گھر کے اندر نماز نہیں پڑھتے ہو، اس گھر کے اندر تلاوت نہیں کرتے ہو، بتائیے تو صحیح یہ گھر ہے یا کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ گھر قبرستان کیسے بنتا ہے؟ فرمایا جس گھر میں نہ نماز پڑھی جائے نہ تلاوت کی جائے وہ گھر قبرستان کی مانند ہے۔ اب اس ٹائلوں والے گھر میں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ہم اس کو گھر کہیں قبرستان کہیں کیا کہیں؟ خود غور کر لیجیے۔ اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم یہاں سدا رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم کسی اور جگہ کے مسافر ہیں، ہماری منزل کچھ اور ہے۔ مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں لوگ مرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، ویران کرنے کے لیے مکان تعمیر کرواتے ہیں، فنا ہونے والی چیز کی حرص رکھتے ہیں اور باقی رہنے والی یعنی آخرت کو بھلا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، افسوس کہ ہم نے موت کو بھلا دیا ہے، حتیٰ کہ جنازے کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں، لوگ دفنا رہے ہیں، کچھ لوگ سائیڈ پر بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں، اس انتظار میں قبرستان کے اندر سگریٹ سلگا لیتے ہیں، سگریٹ نوش کرتے ہیں، گپے لگاتے ہیں۔ یہ موت سے غفلت کے انداز نہیں ہے؟ غور تو کیجیے۔ جو شخص ہنس ہنس کے اپنا وقت گزارتا ہے، جو شخص لطیفے سنا سنا کر ہنستا ہے، کیا وہ موت سے غافل نظر نہیں آتا؟ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک قوم کے نزدیک سے ہوا، ہر شخص ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوا جا رہا تھا اور قہقہے بلند کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا اے لوگو، تم پر لازم ہے اپنی مجلسوں میں اس کا ذکر کرو جو تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ اور پھر ان لوگوں کے اس سوال کے جواب میں کہ وہ کون سی شے ہے، آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ موت ہے۔ موت کو یاد کرو۔ آج موت کو یاد کرنا تو دور کی بات، آج کا مسلمان لطیفے سنانے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ آج کا مسلمان اسٹیج ڈرامے سجانے میں اپنے آپ کو مشغول کیے ہوئے۔ غور تو کیجیے، حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کا آخری وقت ہے اور اس نزعہ کے عالم میں بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر۔ کسی نے عرض کی حضور اس وقت میں بھی تلاوت؟ ارشاد فرمایا میرا نامہ اعمال لپیٹا جا رہا ہے، میرا نامہ اعمال لپیٹا جا رہا ہے، جلدی جلدی اس میں نیکیوں کا اضافہ کر رہا ہوں۔ جن کو موت یاد ہے، جنہوں نے موت کو سامنے رکھا ہے، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جس کمرے میں آپ کی زندگی کے آخری لمحات گزرے، جس کمرے میں آپ کا وصال مقدس ہوا، اس کمرے میں آپ نے 7000 قرآن پاک تلاوت کیے۔ 7000 قرآن پاک، سبحان اللہ، پڑھنا تو اچھی بات ہے لیکن غور بھی تو کیجئے ہم کتنا پڑھتے ہیں۔ ناظرہ خان کو بھی سائیڈ پہ کیجئے، حافظ غور کرے میں کتنا قرآن روزانہ پڑھتا ہوں۔ اخبار پڑھنے کے لیے بہت ٹائم، ناول پڑھنے کے لیے بہت ٹائم، رسالہ پڑھنے کے لیے بہت ٹائم، ڈائجسٹ پڑھنا ہو بہت وقت، کہانیاں پڑھنی ہو بڑے وقت ہے، جھوٹے الٹے سیدھے رسالے جو پڑھنا ہو بہت ٹائم ہے، یہاں تک کہ پورا پورا اخبار سنانے کے لیے بھی لوگ تیار ہوتے ہیں، ایسے فنا فی الاخبار ہوتے ہیں۔ لیکن ان کو کون سمجھائے جو قرآن پاک کے ایک رکوع کو پڑھنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے، ایک رکوع پڑھنے کے لیے۔
حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، ان کی قبر کے پاس سے ایک شخص گزرا تو اس نے ان کی قبر میں سے تلاوت کی آواز سنی. وہ ان کے گھر پہنچا اور ان کے گھر پہ دستک دی. اندر سے زنانہ آواز آئی تو یہ واقعہ سنایا کہ میں حضرت کی قبر کے پاس سے گزرتا ہوا آ رہا تھا، وہاں سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی، تو مجھے بتایا جائے کہ آپ کیا عمل کرتے تھے. تو اندر سے وہ ان کی صاحبزادی تھیں، انہوں نے بتایا کہ میرے والد محترم جب تلاوت کرتے تھے تو یہ ساتھ دعا کرتے تھے، یا اللہ عز و جل اگر تو قبر کے اندر کسی کو تلاوت کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی ضرور عطا فرمانا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یہ دعا کیسی قبول فرمائی کہ آج ان کی قبر سے بھی تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے. آئیے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک بہار سناتا ہوں تاکہ آپ کا یہ ذہن بنے، میرا بھی یہ ذہن بنے کہ آج کے دور میں بھی اگر ہم اپنے آپ کو بدلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف لائیں، اس کی رحمت لوٹنا چاہیں تو آج بھی ہمیں رحمت مل سکتی ہے. چنانچہ باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر حیدرآباد کے مقیم جوان سال مبلغ دعوت اسلامی محمد کاشف عطاری علیہ رحمت اللہ الباری، جو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے عظیم بزرگ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے مرید تھے، اپنی زندگی کے شب و روز مدنی انعامات کے مطابق گزار رہے تھے، جس کی بدولت نہ صرف فرائض و واجبات بلکہ سنن و مستحبات پر بھی پابندی سے عمل تھا. آپ کا معمول تھا کہ مدنی انعام کے مطابق روزانہ رات کو سورہ ملک شریف کی تلاوت کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام فرماتے. جب ان کا انتقال ہوا تو کیسے ہوا؟ ایک روز بس کا حادثہ ہوا، حادثے میں انتقال کر گئے. ان کے چچا کا حلفیہ بیان ہے کہ محمد کاشف عطاری کے انتقال کے دوسرے دن رات کے وقت میری آنکھ اچانک کھل گئی اور بلند آواز سے تلاوت کی آواز کانوں میں پڑی. میں سمجھا شاید فجر کا وقت ہو چکا، چنانچہ مسجد جا پہنچا، دیکھا تو وہاں تالا لگا تھا، لہذا وہاں سے لوٹ آیا. رات کے 3 بج رہے تھے، تلاوت کی بلند آواز بدستور آ رہی تھی. میں حیران تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور اس وقت کون تلاوت کر رہا ہے. غور کرنے پر محسوس ہوا کہ یہ تو مرحوم محمد کاشف عطاری کی آواز ہے جو سورہ ملک شریف کی تلاوت فرما رہے ہیں. جب مزید غور کیا تو واضح طور پر محسوس ہوا کہ آواز اس چارپائی سے آ رہی ہے جس پر ان کو مرنے کے بعد رکھا گیا تھا. گویا مرحوم محمد کاشف عطاری اس چارپائی پر تشریف فرما ہو کر سورہ ملک کی تلاوت فرما رہے ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے معاملات، ایسے واقعات مختلف ادوار میں مختلف دور کے اندر دکھا دیتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. کیوں؟ تاکہ لوگ ہدایت کی طرف آئیں، لوگ عبرت حاصل کریں. تو پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، کیا کرنا ہے؟ آخرت کی تیاری کرنی ہے نا بھائی. اچھا دکاندار رات سونے سے پہلے اپنا حساب کر لیتے، کیا کمایا کیا گنوایا، کس کو ادھار دیا، کس کا آ گیا اس کے کاٹ دیے، کون لے گیا اس کا لکھ دیا، سب حساب کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 18 اور 19 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اور ان جیسے نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہیں، وہی فاسق ہیں. اس کی تفسیر میں حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان ارشاد فرماتے ہیں، معلوم ہوا ایک ساعت کی فکر بہت سے ذکر سے بہتر ہے، مگر فکر سے مراد سوچنا ہے. کیا؟ رب تعالیٰ کی عظمت، حضور علیہ السلام کے محامد، اپنے گناہوں کے متعلق سب اس میں داخل ہے. یہی مراقبہ کی اصل ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو دنیا میں اپنا حساب کرتا رہے گا اس کے لیے آخرت کا حساب آسان ہوگا. مزید فرمایا، یہود و نصارہ اور منافقین جنہیں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق یاد نہ رہے تو اس غفلت کا اثر یہ ہوا کہ انہیں یہ بھی کبھی فکر نہیں ہوتی کہ ہم دنیا میں کیوں آئے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. مفتی صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، معلوم ہوا کہ آخرت کی فکر نہ ہونا یہ رب تعالی کا عذاب ہے. اللہ تعالی ہمیں موت کی یاد سے غافل نہ کرے. جس نے موت کی یاد کو دل میں بسا لیا، انشاءاللہ عز و جل یہ یاد اس کو گناہوں سے بچا لے گی، نیکیوں پر لگا دے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت کی یاد سے غافل ہونے سے بچائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.